ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں کوئی کام صحیح کر رہا ہوں، کہاں کہیں غلط کر رہا ہوں۔ اور قرآن کریم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہر انسان اپنی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم میں سے ہر شخص اپنی فکر کرے۔ کیا فکر کرے؟ فکر یہ کرے کہ یہ دنیا جس میں جی رہا ہوں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج تک ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس سے کسی بھی بڑے سے بڑے ملحد کو بھی انکار نہیں ہوا، وہ یہ کہ جو انسان بھی آتا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آتا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی کتنا بڑا بے دین ہو، ملحد ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، اعوذ باللہ، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے، نہ کوئی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ایک انسان کب تک زندہ رہے گا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چاند پر پہنچ گئے، مریخ کے اوپر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر کسی بھی سائنسدان سے پوچھو کہ بھئی کسی ایک آدمی کے بارے میں بتا دو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کب یہ دنیا سے چلا جائے گا، تو کوئی بڑی سے بڑی سائنس بھی نہیں بتا سکتی۔ اور قرآن کریم نے بھی فرما دیا کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہاں انتقال ہوگا کسی کا، اپنے وطن میں ہوگا، کہیں سفر میں ہوگا، کہیں دوسرے شہر میں جا کر ہوگا، وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ایک حقیقت یہ کہ موت آئے گی، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری حقیقت یہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، لوگ بچپن میں بھی چلے جاتے ہیں، جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو کر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جانا ضرور ہے۔ یہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہے تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور قبر کے کنارے جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اب ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب فنا ہو جائے، تو آخر یہ سوچنا چاہیے کہ پھر میں آیا کیوں تھا یہاں پر، کس لیے آیا تھا؟ جب مجھے جانا ہے، آج جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، 1 سال کے بعد جانا ہے، 10 سال کے بعد جانا ہے، جانا ضرور ہے، تو آیا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم نے یہ عطا فرمایا کہ آئے اس لیے تھے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن کے دکھائیں۔ اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا اس طرح تابعدار ہو کہ جو حکم بھی وہ دے اس کے آگے سر جھکا دے۔ www.darsequran.com